آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اب دھیان دینا, میلاد کے فضائل پڑھے گئے, میلاد کے دلائل پڑھے گئے, لیکن میں آج آپ کے سامنے میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کی اگر توجہ ہے تو میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. اور میلاد کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جائے سال بھر تک وہاں چوری نہیں ہو سکتی, آگ نہیں لگ سکتی, مصیبت نہیں آ سکتی. پہلے زمانے میں جب طاعون اور دیگر وبائیں پھیلتی تھی تو لوگ ویکسین وغیرہ نہیں لیتے تھے. حالانکہ ویکسین لینا منع بھی ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایک بات ان کی عقیدتیں تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ کی میلاد پڑھتے تھے اور میلاد کے صدقے میں وہ ذکر رسول کی برکت سے وبائیں ختم ہو جایا کرتے تھے. تو میں آج میلاد پڑھنا چاہتا ہوں کھیری کے اندر, کیونکہ آپ نے عنوان, ہمارے بھائی سید وجیہ الدین صاحب قادری برکاتی نے مجھے حکم دیا کہ میں عظمت اہل البیت بھی پڑھوں اور حضور کی میلاد بھی پڑھوں. لیکن میلاد جو ہے ایسے نہیں پڑھی جا سکتی کہ آپ تیجے 10ویں 20ویں کی محفل جیسے سنتے ہیں. اگر آپ ویسے سنو گے تو میلاد نہیں بیان ہو سکتی. میلاد سارے جشن سے بڑا جشن ہے سنیوں کے نزدیک, ساری محفل سے بڑی محفل ہے, سارے عنوانوں سے بڑا عنوان ہے. اس لیے کہ میلاد نہ ہوتا تو کوئی عنوان نہ ہوتا, سارے عنوان میلاد کے صدقے میں ہیں. تو آپ نے فضائل میلاد سنے ہیں, ذکر میلاد کرنا چاہتا ہوں. اور اس توجہ کے ساتھ کہ اپنے دلوں میں جو جائز مراد ہے وہ لے کر میلاد سنو. گارنٹی دی ہمارے بزرگوں نے کہ حضور کا میلاد اگر آپ جائز مراد جو مراد لے کے سنو گے انشاءاللہ حضور کے ذکر میلاد کے صدقے تمہاری مرادیں پوری ہوگی. میں میلاد پڑھنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ چند جملے تاکہ ہمارے جوانوں کو, بچوں کو, بہنوں کو سمجھ میں آئے. کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا. نمبر 1, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا, بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے. تو آخر پیدائش کا واقعہ یاد کون رکھے, جمع کون رکھے؟ مثال کے طور پہ مولانا تو بنے جو ہے وہ 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر میں, پیر بنے 24 سال 25 سال کی عمر میں. پھر یہ بات کون بیان کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اور پھر ایک بات, مولانا بنے بھیا بعد میں, لیکن جب پیدا ہوئے تھے حیا کے پردے میں سچی بات کہوں گا, اس لیے کہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ حیا کرتا ہے, نہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں, اور نہ اللہ رسول کے ماننے والے حیا کرتے ہیں. پردے میں بیان کروں, ارے پیدائش کے واقعات کون کیا بیان کرے گا؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ جب حضرت جی پیدا ہوئے تھے تو گندگی میں لپٹے ہوئے تھے, غلاظت میں لپٹے ہوئے تھے, گندگی میں لتڑے ہوئے تھے, گاف لگی ہوئی تھی, بدبو آ رہی تھی. یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کسی کا میلاد بیان ہوتا ہی نہیں ہے. سب بات میں بیان ہوتے ہیں لیکن میلاد کسی کا بیان نہیں ہوتا. مگر مقدر پہ ناز کرو اپنے سنیوں, اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ ہم بے دھڑک اس کا میلاد بیان کرتے ہیں, اور دنیا تنگ رہتی ہے کہ جس کی ولادت اتنی بے مثال ہو اس کی زندگی کتنی بے مثال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, شان اہل بیت کانفرنس, نعرہ حیدری. ارے میلاد بیان کرنے کے لیے باپ کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا, میلاد بیان کرنے کے لیے ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا, میلاد بیان کرنے کے لیے پیدائش کے واقعات بھی پڑھنا پڑیں گے. ارے لاؤ میرے نبی کے والد جیسا کسی کا والد. اللہ اکبر. جب لوگوں کا نام عبدالشمس تھا, عبدالعزیٰ تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا تھا, اس زمانے میں میرے نبی کے ابا کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ. توجہ فرما. ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا. جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے
توجہ، جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی ہوتی تھی. میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا میں خود ہوں. مفتی صاحب سے پوچھنا، اس زمانے میں بہت ساری لوگوں کی، بہت سب کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی تھی کہ ایک ایک عورت 8-10 مردوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارا کرتی تھی. اس دور میں ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے. جس زمانے میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، اس زمانے میں میرے نبی کی امی کو صرف 15 سال کی عمر میں پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتا. یہ بھی تو کوئی کردار پڑھے نا. اب آئیے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، صرف قریب آ کر کے میلاد کے چند گوشے پڑھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابا جان، حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار سرکار عبداللہ 17 یا 18 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے. ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، اب پردہ فرما گئے. پتہ ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے. نبی پاک کی عظمت کا اندازہ کر لو، نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب نبی کے ابا جان مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو کنواری لڑکیاں ان کو دیکھ کر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی. اتنے خوبصورت تھے، تمنا کرتی تھی عبداللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. لوگوں نے لکھا ہے کہ دور یوسفی واپس پلٹ آیا تھا. مصر میں دنیا نے یوسف کے دور میں جو نظارے دیکھے تھے، سرکار عبداللہ کے دور میں مکے نے وہ نظارے دیکھے. کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی، توجہ، کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی عبداللہ میرے ساتھ صرف ایک رات گزار لے، میں تجھے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی، 100 اونٹ. تو سرکار عبداللہ نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی بخاری مسلم کا تصور بھی نہیں ہے. بتاؤ اتنے گندے ماحول میں جبکہ زنا فیشن ہے، جبکہ برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہے، اس وقت 100 اونٹ کا آفر ہے اور ساتھ میں زنا کا آفر ہے. سرکار عبداللہ کا جواب سنو، میرے نبی کے ابا جان کا جواب سنو. فرماتے ہیں مجھے زمین میں گڑ جانا تو گوارا ہے لیکن کسی سے زنا کرنا گوارا نہیں ہے. 100 اونٹ کا آفر ٹھکرا دیا. اللہ اکبر. جوانی میں صرف 17 سال کی عمر میں مجھے زمین میں گڑ جانا گوارا ہے، زنا گوارا نہیں ہے. اس عورت نے فوراً پلٹی کھائی، کہا کہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، ابھی تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن تیری پیشانی میں جو نور چمکتا ہے اس کی لالچ مجھے ہے. ٹھیک ہے زنا نہیں کرتا، مجھ سے نکاح تو کر لے، نکاح کرنا تو حلال ہے، نکاح کر کے رات گزار لے. تو سرکار عبداللہ نے کہا شریفوں کے رشتے ماں باپ کے مشورے کے بغیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. سرکار عبداللہ کا تاریخی جملہ. یہاں ایک جملہ اور یہ نبی کے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. آگے بڑھ کر کہوں گا پھر سنی جوانوں، تم فیس بک پر کیسے رشتے طے کر رہے ہو ماں باپ کو بے خبر کر؟ تم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کیسے رشتے طے کر رہے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. تم اپنی مرضی سے کالجوں میں جا کر کے رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم باغوں میں جا کر کے رشتے طے کیسے کر رہے ہو؟ پتہ چلا ماں باپ کو دھوکہ دے کے رشتے طے کرنے والوں، نبی کے ابا جان کے جملے کی روشنی میں تم شریف نہیں ہو سکتے. اگر نبی کے بابا جان سے شرافت کی سند لینا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنے رشتے میں شامل کرو، اپنے ماں باپ کو بھی تو راضی کرو. اور ایک بات عرض کروں، یہ فرما دیا چلے گئے اور پھر آپ کو حیرت ہوگی. حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت، ان کا رشتہ لے جانے کی کہیں ضرورت پیش نہیں آئی. آپ کے یوپی میں کیا رسم رواج ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ رسم ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے، بلکہ لڑکے والے بات لے
लेकर पहले लड़की वालों के घर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, आपके यहाँ का रिवाज क्या है। ऐसा ही है, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि लड़के वाले पहले लड़की वालों के घर आते हैं, उसके बाद बात आगे जाती है। मगर ये नूरे मुस्तफा का मौजज़ा था कि हजरत आमिना के घर हजरत अब्दुल्ला के घर वालों को जाना नहीं पड़ा, बल्कि हजरत आमिना के घर वाले खुद रिश्ता लेकर चलकर हजरत अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं। और उसके पीछे वाकया भी सुन लो, बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। मिलाद की बात आई तो बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। सरकार अब्दुल्ला को शिकार करने की आदत थी, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। और इत्तेफाक से हजरत वहाब हुजूर के नाना अब्बा को भी शिकार करने की आदत थी, वो भी शिकार के लिए जंगल में गए थे। और आपको पता है वो जो आसमान में सितारे हैं, जितने दिखते उतने नहीं हैं, बल्कि जितने दिखते उससे बहुत ज्यादा हैं। और बास सितारे ऐसे हैं जो नबी के अब्बा की पैदाइश पर सिर्फ चमकते हैं, बास सितारे ऐसे हैं जो नबी की अम्मी की पैदाइश पर सिर्फ चमकते हैं, बास सितारे ऐसे हैं जो नबी की पैदाइश पर चमकते हैं। यहूदियों ने अपनी आसमानी किताबों के जरिए से ये बात पता कर ली थी कि नबी के अब्बू जान पैदा हो चुके हैं, आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं। तो चंद यहूदी मुल्ले मिल करके मक्का आकर के रहने लगे थे और क्या चाहते थे, नबी के अब्बा की निशानी आसमानी किताबों में क्या है सब पढ़ कर आए थे। यानी नबी के आने से पहले अल्लाह ने नबी के अब्बा की निशानियां भी बयान कर दी थी, नबी की अम्मी की निशानियां भी बयान कर दी थी, नबी की पैदाइश की निशानियां भी बयान कर दी थी। तो वो सब पढ़ कर आए थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए उनको मुल्ला जी कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। उन मुल्ला जी लोगों ने पढ़ कर आए थे, मक्के में रहते थे। प्लान क्या था, नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा होंगे, हम में तो नहीं आएंगे, यानी यहूदियों में नहीं आएंगे, ईसाइयों में नहीं आएंगे, बल्कि किस में आएंगे, बनी इसराइल में नहीं आएंगे, बनु इस्माइल में आएंगे। तो उन्होंने क्या प्लान किया, नबी के अब्बा का ही मर्डर कर दो, नबी के अब्बा को ही कत्ल कर दो, नबी के अब्बा ही मर जाएंगे तो नबी पैदा हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। इस तरह वो हजरत अब्दुल्ला के पीछे पीछे लगे रहते थे कि मौका पा करके कत्ल कर देंगे। तो क्या होगा, मिलाद नहीं होगा। यहूदी मुल्लों की साजिश क्या थी, मेरे ज़ौक़ के मुताबिक सुने, क्या मिलाद होने नहीं देंगे। यहूदी मुल्लों की क्या साजिश थी, मिलाद होने नहीं देंगे। मुल्ला कह रहा था मिलाद होने नहीं देंगे, अल्लाह कह रहा था हम करवाएंगे। मुल्ला की नहीं चली, अल्लाह की चल रही है। अगर आज भी कोई मुल्ला कहता है मिलाद होने नहीं देंगे, तो जरा देखो दिल का रिश्ता कहां से जुड़ रहा है, कहां से जुड़ रहा है। लेकिन उस वक्त भी मुल्ला की नहीं चली और अब भी मुल्ला की नहीं चल रही है। जितना मिलाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उतना मिलाद के डंके बजते जा रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मखदूमे खीरी, मखदूमे खीरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए, दूसरे उन्वान पर भी मुझे बहुत जल्दी आना है, तवज्जो फरमाए। सरकार अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए यहूदी मुल्ला पीछे पीछे लग गए। हजरत वहाब कहते हैं जंगल के अंदर अब्दुल्ला शिकार में मसरूफ थे, चारों तरफ से उन लोगों ने यहूदियों ने घेर लिया, घेरा। तो मैंने सोचा अरे ये तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अगर मैंने इसको यूं ही पर शहीद होने दिया, कत्ल होने दिया, तो मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा, मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा। तो मैंने घोड़े को, अपनी सवारी को एड़ लगाना चाहिए कि जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं। क्या देखता हूं कि जैसे घोड़े की लगाम खींची, जमीन ने मेरे घोड़े को पकड़ लिया। मैंने सोचा तीर चलाऊं या पत्थर मारूं और उससे अब्दुल्ला को बचा लूं। तो मैं क्या देखता हूं, मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरा जिस्म काम नहीं करता, घोड़ा नहीं आगे बढ़ता, जिस्म काम नहीं करता। मैंने सोचा चिल्ला करके अब्दुल्ला को आगाह करूं, अब्दुल्ला होशियार, तुम पे कत्ल के लिए कुछ गुंडे आते हैं, लेकिन जैसी आवाज निकालना चाहिए तो आवाज भी नहीं